السلام علیکم، میں ہوں امیمہ سلام۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمران، اور آج ہم بہت انٹرسٹنگ ٹاپک پہ ہم بات کریں گے۔ سر، بہت سی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں جو پہلے ہوتی تھیں لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، تو اس کی مناسبت سے ہم نے جو ٹاپک رکھا ہے وہ ہے ختم شد۔ تو اس میں سر جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے جو ہے والدین کی جو تربیت ہوتی تھی اپنے بچوں کے حوالے سے، وہ بہت وقت کے ساتھ چینج ہوتی جا رہی ہے، تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ ایسا ہے یا یہ ایک جنرل ایک اوپینین لوگوں کی خالی؟ نہیں، 100% ایسا ہی ہے کہ دیکھیں، ایک تو تبدیلی کا سفر ہمیشہ سے رہتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ رک جائیں گے تو رک تو نہیں سکتے، لیکن تبدیلی مثبت ہونی چاہیے، تبدیلی بہتر کی طرف ہونی چاہیے۔ دوسری بات، یہ جو ویلیوز ہیں نا، اقدار جو ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تبدیل ہونے سے۔ دیکھیں، ریلیجن جو حضرت آدم علیہ السلام پہ آیا تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے اوپر ختم ہوا اور رہتی دنیا تک رہے گا، وہ چینج نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر اصول ہیں۔ سچ بولنا کبھی چینج نہیں ہوگا، وعدہ خلافی کبھی چینج نہیں ہوگا، دھوکہ دہی کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، والدین کا احترام کبھی بھی چینج نہیں ہوگا، جو رشتوں کے آپس کے اندر ہم جو ہے وہ ہم مزاجی ہونی چاہیے وہ کبھی چینج نہیں ہوگا، چھوٹے کی بڑے کی رسپیکٹ کبھی چینج نہیں ہوگی، استاد کی رسپیکٹ کبھی چینج نہیں ہوگی۔ آداب ہیں، چلنے کے آداب ہیں، بیٹھنے کے آداب ہیں، ملنے کے آداب ہیں، کھانے کے آداب ہیں، یہ تو کبھی چینج نہیں ہوں گے۔ ایسے ہی نا، یہ ڈفرینٹ ہے کہ آپ زمین پہ دسترخوان پہ نہیں بیٹھ رہے اور آپ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ رہے، لیکن کیا بدتمیزی سے کھانا کھائیں گے؟ کیا چھین کے کھانا کھائیں گے؟ کیا کسی اور کے سامنے چپڑ چپڑ کرتے ہوئے کھائیں گے؟ یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا نا۔ تو ہم نے کیا کیا کہ وہ جو اصول تھے، جو اقدار تھیں، جو ویلیوز تھیں، جو موریلٹیز تھیں، وہ اس کی ماڈلنگ بھی ہوتی تھی اور وہ بتائی بھی جاتی تھی۔ یعنی کوئی کرتا بھی تھا جس کو دیکھ کے آپ کہتے تھے کہ جی، جیسے فار ایگزامپل ہمارے جو اقدار تھیں اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ اگر لیٹ سپوز میں اور میرے والد صاحب کہیں جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ سب تشریف رکھیے، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں بیٹھ جاؤں جب تک میرے والد صاحب نہیں بیٹھے۔ یہ امپلائڈ ہے یہ کہ پہلے والد صاحب بیٹھیں گے پھر میں جو ہے وہ بیٹھوں گا۔ اب یہ کیونکہ میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ کیا، تو میرے بیٹے نے بھی یہ دیکھا، میرے بیٹے نے بھی یہی کیا۔ جب ہم لوگ کینیڈا سے یہاں پہ آئے اور اس کے بعد ہم اسی طرح ملنے کے لیے گئے، تو ہم کیسے کہتے ہیں سر پلیز تشریف رکھ کے بیٹھیے، تو میرے بیٹے کو بھی کہا آپ بیٹھیے، تو پھر جیسے وہ کھڑا رہا تو پھر بیٹا آپ بیٹھیے، تو اس نے بالکل کلیئر کہا کہ لیٹ مائی ڈیڈ سٹس دین آل سٹ۔ تو وہ جب اس نے مجھے پلٹ کے دیکھا اور اس کے بعد مجھے انہوں نے کہا کہ یار یہ بتاؤ کہ یہ ڈیفینس میں ایسے بچے کیسے پلتے ہیں؟ تو میں نے ان کو یہ کہا کہ میں نے زندگی میں یہ بات اس کو کہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جب تک نہیں بیٹھیے گا جب تک میں نہ بیٹھوں، لیکن اس نے اپنے باپ کو اپنے دادا کے ساتھ یہ ماڈل دیکھا ہے کہ میرے والد کبھی نہیں بیٹھے کہ اگر میرے دادا کھڑے ہوئے ہیں تو ان کے سامنے نہیں بیٹھے۔ یہ وہ اس کی لرننگ تھی جو اس نے اپلائی کی ہے۔ تو یہ مجھے بتانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے یا آداب یہ ہونے چاہیے۔ تو اسی طرح کی بہت ساری اتنی ہماری جو ویلیوز ختم ہوئی ہیں، تباہ ہوئی ہیں، تو یہ تو بالکل ڈیفینیٹلی المیہ ہے جس زوال پذیری کا ہم شکار ہیں، اس کے اندر تو واقعی انا للہ و انا الیہ راجعون پہنچ چکے ہیں ہم لوگ۔ سر، کیونکہ شاید یہ ایک وجہ ہے کہ جوائنٹ فیملی جو ہے وقت کے ساتھ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جو آپ ماڈلنگ کی بات کر رہے ہیں، تو وہ ماڈلنگ اب نظر کیسے آئے گی جب والدین ہی والدین کے ساتھ نہیں ہیں؟ تو وہ ماڈلنگ کیسے ہوگی؟ تو اگر ہم دیکھیں نیوکلیر فیملی سسٹم کے اندر ہم اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیں تو پھر وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں سر؟ دیکھیے، دو انتہا کی بات ہو رہی ہے نا۔ یہ بالکل نہیں کہہ رہا میرا دین کہ آپ کے بچے جوان ہو جائیں، ان کے بھی بچے ہو جائیں، گھر میں اسپیس نہیں ہے لیکن آپ سب وہیں رہیں، یہ تو کبھی بھی نہیں کہہ رہا میرا دین، یہ نہیں کہہ رہا، کیونکہ اس میں پردے کے آداب ہوں گے، اس میں پرائیویسی کی چیزیں ہوں گی، اسی طرح بہت ساری اور جو ہے پرابلمز جو ہے وہ آئیں گی۔ ایک ساتھ بھائی ایک ساتھ ایک کچن کے اندر کیسے کھانا پکا سکتے ہیں نا؟ 6 بہویں تو نہیں کھانا پکا سکتی ایک ساتھ، تو یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے اگر لمیٹڈ اسپیس۔ لیکن دوسری طرف لیٹ سپوز اگر یہ 2 الگ الگ پورشنز میں رہتے ہیں، ہم نے جوائنٹ فیملی کا سمجھ لیا کہ یہ کمرے میں رہنا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ آپ ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں جس کے اندر 4 بھائی ہیں اور 4 منزلوں کے گھر میں رہتے ہیں، تو ٹیکنیکلی وہ آپ اکیلے رہتے ہیں، ان کی اپنی پرائیویٹ اسپیس ہے، وہ اپنا کھاتے کماتے ہیں، وہ اپنی چیزیں پکاتے ہیں اور آپس کے اندر شیئر کرتے ہیں، رائٹ؟ یہ والی بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ والدین جو ہے نا، والدین کا جوائنٹ فیملی سسٹم سے کوئی تعلق نہیں ہے، دے آر فیملی، دے ول آلویز بی فیملی۔ کہ بہت سارے لوگ یہ اس طرح کہتے ہیں کہ اب جیسے کوئی جو ہمارے میرج کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، اس طرح کی سارے ایشوز جو ہے وہ آتے ہیں کہ اگر کسی لڑکی کو ساس سسر سے ایشو ہے
اور وہ کہتی ہے کہ جی مجھے الگ رہنا ہے. تو میں تو ایک بڑی پیاری سی بات کہتا ہوں اس چیز سے. میں کہتا ہوں بیٹا ایک بات بتاؤ, کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر جنت میں جائے؟ بڑا کلیئر ہے نا. اگر آپ واقعی اپنے شوہر سے پیار کرتی ہو تو کیا آپ چاہتی ہو کہ آپ کا شوہر جنت میں جائے؟ تو کہے گی جی بالکل چاہتی ہوں. تو میں نے کہا ان کی جنت تو اس کے ماں باپ ہے, اس کی جنت اس کے ماں باپ ہے. تو اگر وہ اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا, ٹھیک ہے آپ نہ کریں ان کی خدمت, آپ کے اوپر فرض نہیں ہے, بہو کے اوپر فرض نہیں ہے, بد نصیب ہوگی جو نہیں کرے گی, سیدھی سی بات ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ میرے پر فرض نہیں, بالکل ٹھیک ہے, بیٹے پہ تو ہے, بیٹے پہ تو فرض ہے نا. اور اگر وہ اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گا بیٹا تو گناہ گار ہوگا. اب گناہ گار ہوگا تو جنت میں کیسے جائے گا؟ تو اگر آپ یہ چاہتی ہو کہ آپ کا شوہر جنت میں جائے تو اس کا اس کے ماں باپ کے ساتھ رہنا ضروری ہے. تو اور اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ واقعی ہم ماں باپ کی طرح ان کی خدمت کریں, دیکھیں آج کل کی بچیاں جو ہے نا وہ یہ بات نہیں سمجھتی کہ آپ کے پاس ایک ماں باپ تھے گھر کے اندر, ان کے راضی ہونا آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. اب وہ ان کے گھر سے آپ یہاں پہ آ گئے تو یار یو آر ویری لکی کہ یو ہیو اے آلٹرنیٹ ہیئر آلسو. تم تو خوش قسمت ہو کہ تمہارے پاس یہاں بھی ماں باپ موجود ہیں. ایسے ہی ہے نا. میں اب بھی سمر ویکیشن ہے, میں اپنی بہو کو کل سے کنونس کر رہا ہوں کہ بیٹا یہ سمر ویکیشن ہے, تم ایسا کرو اپنے شوہر کے ساتھ چلی جاؤ, تم گھوم کے آ جاؤ, ابھی چھٹیاں ہیں تم چلے جاؤ, ابھی آپ کا بچہ بھی چھوٹا ہے, میرا مطلب 1.25 سال کا میرا پوتا ہے, اب اسکول چلا جائے گا تو اور بھی چیزیں اونچی آتی ہیں. میں نے چلے جاؤ. اس نے ایک ہی کہیے کہ عمران انکل ایک لائن ہے سمپل, آپ کے بغیر نہیں جائیں گے. سویٹ. آپ کے بغیر نہیں جائیں گے, نہیں جائیں گے. بھائی اب یہ کیوں آیا؟ یعنی آپ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیوں اتنے ساس و سر سے پیار کر رہی ہے, کیونکہ وہ اس کو پتہ ہے کہ یار میرے ماں باپ ہیں یہ. تو اگر لڑکی کے اس پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو اس کے ایک ماں باپ گھر پہ تھے اور ایک ماں باپ یہاں بھی موجود ہیں, پھر کیوں کہہ رہی ہے میں خدمت کر کے دنیا اور آخرت میں اپنی کامیابی حاصل نہ کروں؟ سر جو میرا سوال تھا کہ کسی کے پاس ماڈل نہیں ہے اگر, یا اچھا رول ماڈل نہیں ملا اس کو, لیکن وہ اچھا انسان دیکھ رہا ہے کہ میں بھی بن جاؤں, وہ کیسے بننا ہے تو وہ کیسے سیکھے گا؟ نہیں, سوال یہ کہ اگر اس کے ماں باپ اچھے ماڈل نہیں ہیں, یعنی یہ کس ایج کے بچے کی بات ہو رہی ہے؟ سر جیسے ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو تو نہیں پتا اچھا ہو برا کا, وہ تو جو دیکھ رہا ہے اس میں ان کی ذمہ دار کون ہے؟ ان کے ماں باپ. جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے اس کے ذمہ دار ماں باپ ہیں. تو ان کو ماں باپ نے اگر سیکھا نہیں ہے تو ماں باپ کو اب سیکھنا ہوگا نا, پیرنٹنگ سیکھنی ہوگی. رائٹ. یہ جانوروں کے بچے نہیں ہیں جو کسی اختلاط سے پیدا ہو گئے ہیں, یہ ان کی تربیت سیکھنی ہوگی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود بخود آ جائے گا, ایسا نہیں ہے, یہ ہمیں سیکھنا ہوگا. تو وہ والدین جن کو یہ لگتا ہے کہ جی ہم کہاں سے سیکھیں, تو اب تو دنیا کھلی ہوئی ہے یار. اگر آپ آج بھی گوگل کے اوپر جا کے, ویسے تو اتنی خرافات لکھتے ہیں, آپ لکھیں نا رول ماڈل جو ہے وہ پیرنٹنگ کا, آپ لکھیں پیرنٹنگ اسکلز اپنے معاشرے کے حساب سے لکھیں. ان کے اوپر اتنا مٹیریل موجود ہے کہ جن کو آپ دیکھ کے جو ہے یہ ساری چیزیں آپ جو ہے وہ کر سکتے ہو. تو آپ کا پھر کلاسز ہوتی ہیں, ہمارے جیسے سینٹر کے اندر کلاسز ہوتی ہیں, تو پیرنٹنگ کے لیے آپ جو ہے وہ آئیں. رائٹ سر. یار بحیثیت استاد اگر میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں, کیونکہ میں نے آئی واز ان گریڈ 3 جب سے میں نے پڑھانا شروع کیا, جب میں 3ری کلاس میں تھا, میں جب سے پڑھا رہا ہوں, آج کی ڈیٹ میں بھی پڑھا رہا ہوں, تو میں تو اس رول کے اوپر بحیثیت استاد بہت شرمندہ ہوں, بہت ہی شرمندہ ہوں. اگر ہم اچھے استاد ہوتے تو ہماری نسل اس طرح سے بحال نہیں ہوتی, نہ وہ اقدار کے حساب سے نہ وہ معیشت کے حساب سے, تو ہم اچھے استاد نہیں ہیں. میرے لیے ایک اچھی خوش قسمتی کی بات یہ تھی کہ میری ماں نے مجھے ایک مشنری اسکول میں داخل کیا. وہ پارسیوں کا اسکول تھا, ایک مشنری اسکول تھا, وہاں پہ والنٹیئرس پڑھانے آتے تھے. اس زمانے کے اندر اپنی گاڑی چلا کے ٹیچرس آتے تھے, تو ویل آف والنٹیئرس تھے, وہ پیسوں کے لیے آئے نہیں تھے. تو انہوں نے ہمیں وہ پڑھایا یا وہ ہماری تربیت کی, کیونکہ وہ کمرشل نہیں تھے. اب جب سے یہ تجارت بنی, تعلیم تجارت بن گئی, اسکول تجارت بن گئے, پیسے کمانے کے دھندے بن گئے, اس کے بعد سے جو سب کچھ رہا وہاں پہ وہ پیسہ تھا, اور جو غائب ہوا وہ تعلیم اور تربیت تھی. وہاں کوئی تعلیم و تربیت نہیں ہو رہی, وہاں صرف ڈھکوسلے بازیاں ہیں اور پیسے خون نچوڑا جا رہا ہے. تو وہ جو استاد ہائر کر رہے ہیں وہ بھی اسی بات کے اوپر ہائر کر رہے ہیں, وہ بھی اسی بات کے اوپر ہائر کر رہے ہیں نا, کہ جو فارغ ہے, جو سستی مل جائے گی, جس کو گھر پہ کوئی کام نہیں ہے. مطلب آج آپ استاد کا کرائٹیریا, اگر میں اسکول سب سے امپورٹنٹ جو چلڈرن اسکول ہے نا جہاں پہ فاؤنڈیشن بنے گی, وہاں پہ آج بھی یہ کرائٹیریا ہے
کہ جو کچھ نہیں کرتا وہ اس کو ٹیچر بنا دیتے, جو فارغ ہے اس کو ٹیچر بنا دیتے. میں آپ کے ساتھ باہر چلتا ہوں, اپنی میڈیا ٹیم کو لے کے چلتا ہوں, آپ سے میں سوالات پوچھوانا شروع کرتا ہوں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں. آئی گارنٹی اگر 100 میں سے 10 بھی کہتے ہیں میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں, گارنٹی کہہ رہا ہوں آپ کو, یہ المیہ نہیں ہے کہ میں اگر جاؤں لے کے آپ کے ساتھ مائک اور وہاں جا کے میں یہ کہوں آپ بچوں سے کہ بیٹا آپ کیا بننا چاہتے ہو, یہ کیا کرنا چاہتے ہو فیوچر میں, آئی گارنٹی کہ آپ کو 100 بچوں میں سے 10 بچے یہ کہتے ہوئے نہیں ملیں گے کہ میں ٹیچر بنوں گا. ٹھیک ہے, تو ہم نے کیا کیا, ٹیچر کو بھی بے توقیر کیا. پھر وہی لوگ آئے جو ٹیچر کے لیے کوالیفائڈ نہیں تھے, وہ لوگ ٹیچر بن گئے. وہ جب ٹیچر بن گئے تو ان کی رسپیکٹ کیوں کریں گے؟ سوال یہ ہے کہ ٹیچر کی رسپیکٹ ہو ہی نہیں سکتا کہ بچہ جو ہے وہ ٹیچر کی رسپیکٹ نہ کرے اگر ٹیچر ٹیچر ہے. اگر ٹیچر ٹیچر ہے تو وہ ہو نہیں سکتا کہ وہ رسپیکٹ نہ کرے. میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں, ڈاکٹر وہاب کا, کراچی یونیورسٹی, اور وہ والا ٹائم تھا جہاں اسلحہ لے کے سارے, اگر اسلحہ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ مارے جاؤ گے, یہ یونیورسٹیوں کا حال تھا. ٹھیک ہے, اور جتنی مطلب خرافات ہو سکتی تھی بدماشی کی اور لسانیت اور مذہب کے نام پہ, اور سب وہاں پہ مورچے, اسلحہ, گروپ, سب کچھ تھا. اور وہاں اسی طرح کے سگریٹیں سے لے کے دنیا بھر کی چیزیں, گریبان کھلے ہوئے, اسلحے لگے ہوئے, کھلے عام گھوم رہے. ڈاکٹر وہاب آفس سے نکلتا تھا اور وہی بچے جو ہے وہ یوں اپنی بٹن لگاتے تھے, یوں, وہی بچے رائٹ, اور وہ ایسے کھڑے ہو جاتے تھے کہ جیسے ان سے زیادہ معصوم کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا. وہ کیوں تھا؟ وہ ٹیچر کی رسپیکٹ کیوں تھی؟ وہ ٹیچر تھا, وہ ایک کوالیفائڈ ٹیچر تھا, وہ ایک درد مند ٹیچر تھا, وہ پڑھانے والا ٹیچر تھا, وہ ایک با کردار ٹیچر تھا. تو جب ہم ایسے ٹیچر ہوں گے نا تو پھر سے اس کی رسپیکٹ ہوگی. لیکن جب ٹیچر ریویٹ کریں گے تو پھر اسی طرح کے اسٹوڈنٹ ہوں گے, پھر وہ کیوں رسپیکٹ کریں گے؟ آپ کی بات سن کے تو مجھے بہت بلیسڈ فیل ہو رہا ہے کہ الحمدللہ کہ آئی ایم ون آف یور اسٹوڈنٹس, اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ بہت اچھے رول ماڈل ہیں. آپ ڈاکٹر وہاب کی طرح سے ہمیں بہت اچھی ٹیچنگس آپ دیتے رہے ہیں, اور ماشاء اللہ بہت اچھا آپ, اور آپ کی ہم کوشش کریں کہ آپ کے جو بھی سکھائے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھاتے رہیں. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا تھا. مزید کچھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی اور ٹاپک پہ ہم ڈاکٹر عمران سے سوالات کریں تو نیچے ٹکر پہ جو انفارمیشن آ رہی ہے یہاں پہ ہمیں کانٹیکٹ کر کے اپنی راہ سے جو ہے آگاہ ضرور کرے گا. تھینک یو سو مچ.